اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ 40 ڈاکٹروں کا خاندان کی کہانی۔ وہ ایک ان پڑھ خاتون تھی جسے والدین نے ایک سکول ماسٹر ابو ظفر کے ساتھ اس کی زندگی کا ہم سفر بنا کر رخصت کر دیا اور یوں عطیہ خاتون کی زندگی میں ایک نئی ڈگر پر چل پڑی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خواتین کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری گھر گرہستی کو سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی اس وقت تک سگڑنا سمجھی جاتی تھی جب تک وہ گھریلو امور، سلائی کڑھائی اور دیگر کاموں میں شامل نہ ہو۔ عطیہ خاتون بھی ایسی ہی ایک گھر گرہستی والی خاتون تھی جسے تعلیم کی ابجد کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ خیر وقت گزرنے لگا اور سن 47 آن پہنچا۔ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ایک خوبصورت انعام سے مسلمانوں کو نوازا اور یوں ابو ظفر اور عطیہ خاتون بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آ گئے۔ ایک نیا جذبہ اور امیدوں کا خزانہ لیے عطیہ خاتون گھر میں ہی اپنے خاوند سے زندگی اور تعلیم کی الف بے سیکھتے سیکھتے میٹرک تک آن پہنچی۔ دونوں میاں بیوی خوب محنت کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ ترقی کا واحد راستہ بس تعلیم ہی ہے جسے حاصل کر کے وہ دنیا میں اپنا الگ مقام بنا سکتے ہیں۔ اور تبھی عطیہ خاتون کے دل میں بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال آیا۔ خواب بڑا تھا مگر عطیہ خاتون کی ہمت سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابو ظفر اور عطیہ خاتون کے آنگن میں یکے بعد دیگرے 8 پھول کھلے اور پھر جب ان کا بڑا پھول ٹیپو سلطان ڈو میڈیکل کالج کے آخری سال میں تھا تب عطیہ خاتون کو بھی بیٹے کی ہی میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ماں باپ نے کسی قبولیت کے لمحے میں دعا کی تھی جو ان کے 8 بچوں کے حق میں قبول ہوئی اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں ماں سمیت 8 بچوں کے ہاتھوں میں ڈاکٹری کی ڈگریاں تھی۔ اگلی دعا بچوں کے لیے ڈاکٹروں کے رشتے کی تھی جو قبول ہوئی۔ یوں ایک ہی خاندان میں 16 ڈاکٹر ہو گئے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا جاتا اگر ایک روز باپ بچوں کے سامنے یہ سوال نہ اٹھاتا کہ جس ملک نے تم لوگوں کو محض 209 روپے سالانہ میں ڈاکٹر بنایا کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ سوال نے بچوں کو جھنجھوڑ ڈالا اور سب نے واپسی اختیار کر لی۔ پاکستان پہنچتے ہی بچوں سے جو پہلا آخری وعدہ ابو ظفر اور عطیہ خاتون نے لیا وہ ان کے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کو بھی ڈاکٹری کی تعلیم دلانا تھا۔ 1999 میں ابو ظفر کے خاندان نے کراچی کے ایک نواحی علاقے کوہی گوٹ میں سکونت اختیار کر لی۔ وقت ایک بار پھر پر لگا کر اڑ گیا اور ظفر خاندان کی اگلی نسل بھی طبی کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون اپنا وقت گزار چکے تھے، بلاوا آیا اور انہوں نے سفر آخرت ادھار لیا۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون نے واقعی اپنی اولاد کی تربیت مثالی کی تھی۔ انہوں نے اپنے کراچی والے گھر جس کی موجودہ مالیت کم و بیش 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے اسے ایک ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال بنا اور اس کا نام کوہی گوٹ منتخب ہوا۔ یہ ہسپتال اس قدر مشہور ہوا کہ عالمی ادارے نے اسے زچہ و بچہ کے حوالے سے جنوبی ایشیا کا سب سے بہترین اسپتال قرار دیا اور یہاں پورے سندھ کی بچیاں مڈیفری کی تربیت پاتی ہیں۔ ابو ظفر کے بیٹے ابھی بھی اسپتال کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ اب وہ اس جگہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس پر کام جاری ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے واقعی بہت خوبصورت کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو میں تمہیں دنیا کی بہترین قوم دوں گا۔ عطیہ خاتون نے ثابت کیا ان پڑھ ہونے کے بعد ترقی اور آگے بڑھنے کا خواب نہ دیکھنے والے نادان ہیں۔ انسان کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی شاندار مثال عطیہ خاتون نے دی۔ آپ کے کل کی وجہ سے آپ آج کیا ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر آپ کے آج کے بعد آپ کل کیا ہوں گے بس یہی بنیادی بات ہے۔ غریب ہو یا امیر، برا ہو یا اچھا، بے ایمان ہو یا ایماندار ہونا یہ سب کچھ آپ کے لیے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج مرحوم احسان دانش مند محنت مزدوری کر کے ایک کالج کی بنیاد میں اپنا خون پسینہ بہا کر اینٹیں ڈھو کر اپنے آنے والے کال میں اسی کالج میں لیکچر دینے کے لیے استاد بن سکتے ہیں، ایک ان پڑھ خاتون شادی اور بچوں کے بعد پڑھ لکھ کر MBBS ڈاکٹر بن سکتی ہے تو آپ میں اور مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس ویڈیو کا اختتام کسی بڑے آدمی کے قول یا کسی اچھی بات پر مبنی نہیں ہے بلکہ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے کیا سبق لیں گے۔ ہمارا اختتام بس اسی سوال پر ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے معروف کالم نگار ڈاکٹر امجد ثاقب کے ایک کالم سے ماخوذ ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔